قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كان لله تعالى كان الله له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ کرم پر کرم بالا کرم یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی اور اپنے گھر میں ایک جگہ جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ صاحبوں، جیسا کہ قرآن مقدس ارشاد فرما رہا ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور مومنین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ، شفا، سب کچھ بن کر آیا۔ وہ رب کا کلام فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، کمپلیٹلی طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع نہ کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس لیے واضح فرما رہا ہے کہ لوگوں، تم مسلمان بن کر پیدا ہوئے، مومن گھرانے میں پیدا کیے گئے، مومن مرد کے نطفے سے، مومنہ عورت کے شکم سے تم نے جنم لیا، لیکن پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ لوگوں مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ اگر یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم اگر کہا جاتا کہ اے لوگوں تم اسلام میں داخل ہو جاؤ تو یہ غیر مسلمان سے خطاب ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان ہیں، اللہ نے تمہیں مومن بنا کر بھیجا، تو دنیا میں جب آؤ، دنیا کی رنگ رنگیلیوں کو دیکھو، دنیا کے شباب کو دیکھو، دنیا کی طاقت کو دیکھو، دنیا کی دولت کو دیکھو، دنیا کے حسن و جمال کو دیکھو، تو وہاں اپنے پیروں کو ثابت قدم رکھو، وہاں اپنے قدموں کو ثابت قدم رکھو، پھسلنے نہ دو، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہہ رہا ہے مومنین سے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اجمعین کی امتوں کو میدان محشر میں عذاب الہی سے بچنے کا ایک موقع مل سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح آئے، نوح کے بعد ابراہیم آئے، ابراہیم کے بعد اسماعیل آئے، ایک کے بعد دیگر نبی آتے رہے، قانون بدلتا رہا، شریعت بدلتی رہی، آئین بدلتا رہا، اسلام کا دستور بدلتا رہا، تو انہیں زندگی کو بدلنے میں، فطرت کو بدلنے میں کچھ وقت لگتا تھا۔ تو جب ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے، قانون نیا آ جاتا، شریعت نئی آ جاتی، دستور نیا آ جاتا، تو اس عمل کو چھوڑ کر اس پر عمل کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا۔ ایسے میں ان کی جو غلطیاں ہیں اس کو معاف ہونے کا ایک ذریعہ ہے ان کے لیے میدان محشر۔ لیکن نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کوئی ہیلا اور بہانہ نہیں ہے۔ اگر وہاں بندگان خدا امت محمدیہ کو بچنا ہے عذاب الہی سے، تو صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ نبی کا دامن ہے، وہ دامن مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اجمعین کی امتوں کا حال قرآن مقدس میں بیان فرما دیا، اپنے کلام میں بیان کر دیا کہ انہوں نے ایسا کام کیا، ان پر میرا یہ عذاب نازل ہوا، ان کے گناہ اس طرح بڑھ گئے تھے، تو زمین سے زلزلے کے جھٹکے، تو کبھی آسمان سے طوفان کا بارش، کبھی ہواؤں کے جھٹکے، جہاں سب برباد ہو گئے۔ اے میرے بندو، میرے نبی کی امت میں پیدا کیے گئے ہو، ان چیزوں کو دیکھو اور ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کی بدکاریوں کو، ان کی بدفعلیوں کو دیکھو اور اپنی زندگی کو سنوار لو، ورنہ تم بھی اس عذاب کے شکار ہو جاؤ گے۔ تو اسی لیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من کان اللہ تعالی کان اللہ لہ، من کان اللہ تعالی کان اللہ لہ، یعنی کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس کا مفہوم اردو میں بار ہم نے سنا کہ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، بولتا ہے زبان سے اپنی، لیکن بولنا خدا کا ہوتا ہے، دیکھتا ہے آنکھوں سے اپنی، لیکن نظر خدا کی ہوتی ہے، سنتا ہے بندہ لیکن کان خدا کے ہوتے ہیں۔ تو حدیث پاک یہی ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ ماہ مبارک رجب المرجب کا مہینہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رجب اللہ شعبان الشہری رمضان امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، نبی فرما رہے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں چاہے کوئی عمل ہو، چاہے مسجد ہو، مدرسہ ہو، درگاہ ہو، خانقاہ ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، بھائی بہن کی ہمدردی ہو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو، دوست احباب کے ساتھ ہمدردی ہو،
پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، تمام معاملات میں خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تمام معاملات میں خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ جب اللہ راضی ہو جائے کوئی کسی کے دل میں بہکا نہیں سکتا، کوئی رکاوٹ پیدا ہو نہیں سکتی۔ اور یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ کس لیے کہہ رہا ہوں آئیے بتاتا ہوں۔ رجب جو اللہ کا مہینہ بتایا جا رہا ہے، اس ماہ مبارک کی 27ویں رات جو آج کو یعنی آنے والے جمعہ کے دن نصیب ہونے والی ہے، معراج کی رات، اللہ رب العالمین نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے عرش پر بلوایا معراج سے سرفراز کرنے کے لیے۔ اللہ پاک نے اپنے مہینے میں نبی کے اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم کا ایک اور موقع بڑھا دیا، ان کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ جیسے رجب کے مہینے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز شریف کا اہتمام ہوتا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ رجب کا مہینہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ ولادت کا ہے نہ وفات کا ہے، پر رجب ہو کہ شعبان آپ کے نام سے نیاز ہوتی ہے، کنڈوں کی فاتحہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم غریب نواز کا عرس ہے، بندہ نواز کا عرس ہے، امام جعفر صادق کی نیاز ہے، امام حسین کی شہادت کا موقع ہے، فاتحہ دلاتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں، سبیل لگاتے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن تعلیمات کہاں ہیں؟ تعلیمات کہاں ہیں؟ تعلیمات کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں، تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ کنڈوں کی فاتحہ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، امام جعفر صادق کے کنڈے، مگر معلوم ہے آپ کے ابا جان کا نام؟ میں نعوذ باللہ کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے والد بزرگوار کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین کے والد بزرگوار کا نام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو تعلیمات دیکھنا۔ اور بتاؤں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی پرہیزگاری کیسی تھی؟ آج ہم جمعہ کا دن آتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو بڑا احسان سمجھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے 1 مہینہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو بڑا احسان سمجھتے ہیں، معراج برات قدر کی راتیں آتی ہیں کچھ دیر عبادت کر لیں تو بڑا احسان سمجھتے ہیں۔ لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے کنڈوں کی نیاز ہوتی ہے، فاتحہ ہوتی ہے، اب کہنے والے غلط کہتے ہی رہتے ہیں، کہتے رہیں گے، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ بات بتاؤں کہ ان کا چرچا کیوں ہوتا ہے ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے رب کو اس طرح راضی کیا کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں میں ان کا چرچا بلند فرما دیا، جو قیامت تک ان کا چرچا ہوتا رہے گا۔ مٹانے کی سازش چاہے جتنی رچاؤ کم نہیں ہوگی، مگر یہ بات غور سے سن لیں، آج فتنوں کے دور میں بانٹا جا رہا ہے، کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے، کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن بارہا میں نے کہہ دیا، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور اسی مہینے کی 22 تاریخ ہے جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصال کی تاریخ ملتی ہے۔
سب تذکرے ہمیں کرنا ہے۔ کیوں کہ ان تذکیروں سے ہمارے دلوں کو جو زنگ لگ چکا ہے وہ زنگ صاف ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اولیاء کا تذکرہ یہی کام کرتا ہے۔ تذکرہ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ یہی ملتا ہے۔ تو آئیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے زہد تقوی کی بات بتاتا ہوں۔ اس وقت کا بادشاہ کون تھا؟ کوئی غیر نہیں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا خلیفہ منصور اس وقت کا بادشاہ تھا۔ اور جو فتنے آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ فتنے اس وقت سے چلتے آئے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا منافق ہے، میرے سامنے آئے تو میری بات، آپ کے سامنے آئے تو آپ کی بات کرنا، یہ منافقانہ حرکت ہے۔ تو اس وقت خلیفہ منصور جو بادشاہ تھا اس کو یہ کہہ کر بہکایا گیا کہ امام جعفر صادق قتل و غارت گیری کا ارادہ کر چکے ہیں، لوگوں کو اپنے محل میں تیار کر رہے ہیں، نہ جانے اور کیا کیا کہہ کر اکسایا گیا۔ تو خلیفہ منصور نے کہا کہ امام جعفر صادق کو گرفتار کر کے لاؤ۔ جب اس کے قاصدین گئے تو دیکھا حالت نماز میں تھے۔ پھر دوسری مرتبہ بھیجا، دیکھا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ حالت سجدہ میں ہیں۔ پھر بھیجا، قرآن پاک کی تلاوت میں ہے۔ پھر بھیجا، دعا میں ہے۔ قاصدین آتے، دیکھتے اور چلے جاتے۔ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، دعا میں مصروف و مشغول دیکھ کر جاتے۔ خلیفہ منصور سے کہتے کہ وہ متقی پرہیزگار ہیں، یہ عمل نہیں کر سکتے، وہ عبادت میں مصروف ہیں۔ اب اس کے دل میں میل تھا، بغض تھا، تو اس نے کہا کہ کسی بھی حالت میں ہو امام جعفر صادق کو میرے دربار میں لے آنا۔ تو قاصدین آئے، امام جعفر صادق کو لے جانے لگے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ڈرنے والے نہیں، چونکہ صرف اہل بیت نہیں ہیں بلکہ یہ ان کی اولاد میں ہیں جن کے منہ میں میرے نبی بار بار اپنا لعاب دہن ڈالا کرتے تھے، جن کے منہ میں اپنی زبان نبوت رکھ کر امام حسین کو چسایا کرتے تھے۔ یہ اس حسین کی اولاد میں سے ہے۔ اس حسین کی اولاد کو دنیا کا کیا خوف ہوگا؟ اور کہوں گا بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ اس حسین کا نام لینے والے کو بھی دنیا کا کوئی خوف نہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع مل چکی تھی کہ خلیفہ منصور بلا رہا ہے اور قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق نے اپنے رشتہ داروں کو ساتھ نہیں لیا، اپنے عقیدت مندوں کو ساتھ نہیں لیا، اکیلے چلے خلیفہ منصور کے دربار میں۔ خلیفہ منصور نے جلاد سے کہا تھا جب امام جعفر صادق آئیں گے میں اپنا یہ بادشاہی تاج اتار کر جو ہی رکھ دوں ان کی گردن مار دینا۔ اللہ اکبر، ان کی گردن مار دینا۔ جلاد تیار ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس بادشاہ کے محل میں اپنا قدم رکھتے ہیں، جس نے امام جعفر صادق کا سر قلم کرنے کی بات کی تھی، وہ سنگ دل، وہ پتھر دل بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اہل بیت کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کی نسبت کی شان ہے، جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ بٹھاتا ہے۔ بٹھانے کے بعد
بڑے نرم لہجے میں خاموش سر جھکا کر نظریں جھکا کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ دوبارہ آپ کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ تو امام جعفر صادق نے کیا فرمایا؟ مجھے تکلیف کی کوئی بات نہیں، دوبارہ مجھے یہاں بلانے کی کوشش نہ کرنا، دوبارہ یہاں بلانے کی کوشش نہ کرنا، میرے کام میں خلل نہ ڈالنا۔ تو کہا کہ میں آپ کی مہمان نوازی خاطر تواضع نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، حیران بوران ہیں، جلاد پریشان ہیں، پورے حواریین اس کے پریشان ہیں۔ پہلے تو کہا تھا جیسا ہی میں اپنا یہ بادشاہی تاج اتار کر زمین پر رکھ دوں سر قلم کر دینا۔ یہ کہنے والا بڑی تعظیم سے نواز رہا ہے امام جعفر صادق کو۔ جب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نکلے وہاں سے باہر، سب سے پہلے جلاد آگے بڑھتا ہے، پوچھتا ہے خلیفہ منصور بادشاہ سلامت، یہ بتائیے آپ تو کہے تھے جیسے میں اپنا تاج اتار کر زمین پر رکھ دوں سر قلم کر دینا، لیکن تاج اتارنا تو بہت دور ہے، مگر آپ نے جیسے ہی جعفر صادق کے قدم پڑ گئے آپ اپنی مسند سے اٹھ کر ان کو اپنی مسند پر بٹھایا۔ یہ کیا ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ حواریین بھی بڑے غور سے سن رہے تھے۔ جلاد پوچھ رہا ہے، جلاد کا کام پوچھنا نہیں ہے، بادشاہ کا حکم ماننا ہے، لیکن جلاد بھی پوچھ پڑا۔ یہ سب خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو کیا کہنے لگا خلیفہ منصور؟ جس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے قدم میرے محل میں پڑھے، فوراً ان کے پیچھے ایک بڑا اژدہا سانپ میں نے دیکھا، ایک بڑا اژدہا سانپ میں نے دیکھا، جس کے اوپر کا حصہ میرے محل کی چھت کو لگ رہا تھا اور اس کے نیچے کا حصہ زمین کو لگ رہا تھا۔ سانپ کہہ رہا تھا، اے خلیفہ منصور، اگر سلامتی چاہتا ہے تو اس آل رسول کی شان میں بے ادبی نہ کرنا، اس آل رسول کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ اگر تو گستاخی کر بیٹھے تو تجھ کو تیرے سارے محل کے ساتھ نگل لوں گا، تیرے سارے محل کے ساتھ نگل لوں گا۔ تو مجھے ہیبت طاری ہو گئی، اس لیے میں خاموش رہا، تعظیم و تکریم سے ان کو رخصت کیا۔ تو دیکھا آپ نے، یہ آل رسول کی طاقت ہوتی ہے۔ ساتھ کوئی نہیں تھے، لیکن نبی کا فرمان ہے، کان اللہ تعالی کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے، کسی سپہ سالاروں کی ضرورت نہیں ہے اہل بیت کی شان بتانے کے لیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی کا عشق کا دم بھرتے ہیں تو نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرو، نبی کے در والوں سے بھی محبت کرو۔ قرآن اسی لیے کہہ رہا ہے کہ لوگوں مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں ہو جاؤ؟ ایک بات اور بتا دیتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، بارہا اس حدیث پاک کو آپ نے سنا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب قرآن پاک، میری عطرت یعنی میرے اہل بیت، میرے اہل بیت۔ تم ان دونوں کو تھامے رہو مضبوطی کے ساتھ تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب اہل بیت سے مراد آج کے اس دور میں، پرفتن دور میں، پنجتن الگ ہے، پنجتن الگ ہے، یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔
ان کو نبی نے اپنی چادر میں لے کر کہا مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت فرما۔ یہ بھی اعلان ہوا۔ اہل بیت کا مقصد جان لیں، نعوذ باللہ بات مکمل سننا ہے، کبھی بھی آدھی بات سن کر یہ نہیں کہ اس طرح کہہ دیے، اس طرح کہہ دیے، یہ کہہ دیے، نہیں۔ علی، فاطمہ، حسن، حسین اہل بیت نہیں صرف، بلکہ آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کی اولاد امجاد دیگر بھی ہیں، سب اہل بیت میں آتے ہیں۔ لیکن نبی نے چادر میں لے کر جو فرمایا، ان کے لیے فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی اولاد امجاد میں سے آپ کی صاحبزادیوں کو، آپ کے صاحبزادوں کو پہلے ہی اٹھا لیا تھا، تاکہ میرے نبی کو کوئی تانا یہ نہ دے کہ ہمارے نبی تھے تو ان کے بیٹے کو نبوت ملی، ہمارے نبی فلاں تھے ان کے بیٹے کو نبوت ملی، ہمارے فلاں نبی تھے ان کے بیٹے کو نبوت ملی، اور دوسرے انبیاء کی امت محمدیہ کو یہ تانا نہ دے کہ تمہارے نبی محمد الرسول اللہ کے بیٹوں کو نبوت نہیں مل سکی۔ اس لیے اللہ نے پہلے اٹھا لیا۔ تو نبی پاک نے چادر میں لے کر جو فرمایا، وہ صرف پنجتن ہی نہیں، وہ صرف اہل بیت ہی نہیں، بلکہ نبی پاک کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ نے لاج رکھ لی، نبی کی خاندان، نبی کا شجرہ بتلا دیا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ یہ شان ہے اہل بیت کی۔ تو بہرحال چاہے آپ 22 رجب کو کریں، 23 رجب کو کریں، آج کریں، کل کریں، شعبان میں کریں، کنڈوں کی فاتحہ کبھی بھی کریں، ہم اہل سنت والجماعت کا ایمان، ایقان، عقیدہ یہ ہے کسی ولی، کوئی تابعی، صحابی، اہل بیت کے کسی فرد کی، کسی نبی یا رسول کی، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ کی نیت پر دار و مدار رہے گا۔ بس اتنا ہے کہ خاص ایام میں، خاص تاریخوں میں کرنا، یا خاص فضیلت حاصل کرنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ تو جہاں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی فاتحہ خوانی کرنا ہے، وہیں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی یاد تازہ کریں، کیونکہ آپ بھی کاتبان وحی میں شامل ہیں، صحابی رسول ہیں۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آخری بات بتا دیتا ہوں، یہ تو ہو گئی بات جو کنڈوں کے اعتبار سے کرنا تھا مجھے، اور 22 رجب کے اعتبار سے بتانا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مسلمان کو اللہ پاک نے ایک مومن بنا کر بھیجا تو کامل مومن بن جاؤ۔ اسلام میں، قرآن میں حکم ہے کہ کامل مومن بن جاؤ۔ اب ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا تہوار آ رہا ہے، مگر ہمارے نوجوان بھائی نہ جانے جس میں کون کون شامل ہو جاتے ہیں۔ گھروں پر ڈی جے لگا کر پتنگ اڑانا یہ آپ کا عمل نہیں ہے میرے بھائی، برا مانتے ہیں یہ آپ کی مرضی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، پتنگ اڑانا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تو 13 تاریخ گزرنے کے بعد یہ دسمبر جنوری کا مہینہ چھوڑ کر کسی اور مہینے میں بھی پتنگ اڑا لیں۔ کیا باقی دنوں میں ہوا نہیں چلتی؟ کیا باقی دنوں میں پتنگ آپ کی نہیں اڑ سکتی؟ پھر اس دن ڈی جے لگا کر کیوں ناچتے ہیں؟ اب مجبوراً مجھے کہنا پڑتا، میں کہنا نہیں چاہتا۔ میلاد کا جلسہ ہو رہا ہے، سلام پڑھا جا رہا ہے، فاتحہ ہو رہی ہے، درود کا دستر بچھایا جا رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہارٹ پیشنٹ یاد آ جاتے ہیں، جی بی پی شوگر کے مریض یاد آ جاتے ہیں۔ اب غیر مسلم بھائیوں کے تہوار کے وقت مسلمان ان کے ساتھ شامل ہو کر چھتوں پر ڈی جے لگا کر رات بھر پتنگ اڑاتے ہیں، تو کیا اس ڈی جے سے کوئی ہارٹ پیشنٹ یاد نہیں آتا؟ نبی کی میلاد سے اعتراض کیوں؟ تو اس لیے یاد رکھ لیں،
چاہے کسی کے تعلق کسی مکتب فکر سے ہو، کسی خاندان سے ہو، مسلمان کا کام نہیں ہے، مسلمان کا تہوار نہیں ہے کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا۔ آپ کو پتنگ اڑانے کا شوق ہے تو ان کا تہوار ہونے کے بعد پتنگ اڑائیں۔ ڈی جے لگا کر ناچ رہے ہیں، رات ہو رہی ہے، رات کا اندھیرا ہو رہا ہے، پتنگ اڑا رہے ہیں، اڑاؤ۔ اس کے بعد اگر اڑانا ہے اڑاؤ، میدان محشر میں دیکھیں گے پتنگ کون اڑائیں گے، مانجا کون کسے گا، کنے کون ڈالیں گے، میدان محشر میں معلوم ہوگا۔ بار بار ہم سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، ہنس کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی یہ سنتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہر وقت کہتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان سے ہمیں کیا کرنا ہے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، کسی کی خبر کا جواب میں نہیں دوں گا۔ لیکن ان مانجوں سے کتنے پرندے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، کتنے جانور ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، کتنے سڑکوں پر چلنے والے لوگ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں آپ کے مانجوں سے۔ گلوں میں پھنس جاتا ہے، گاڑیوں میں پھنس جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے مومن کو ایسے عید عطا فرمائیں، کھاؤ اور پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، مل بانٹ کر کھاؤ، اتحاد پیدا کرو۔ ایسے تہوار، ایسے عید اللہ نے مومنین کو عطا کی، لیکن ہم ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کا نوجوان ہے کہ جو اغیار کے تہوار میں شامل ہوتے ہیں۔ ماں باپ بھی بڑے شوق سے خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ماں باپ پیچھے نہیں ہوں گے، ماں باپ بھی اس گناہ میں شامل ہوں گے اگر وہ نہ روکیں گے اپنی اولاد کو۔ کوئی اپنے چھتوں پر ڈی جے نہ لگائے۔ آپ کو اگر لگانا ہی ہے، اچھی قرآن پاک کی تلاوت لگا لیں آپ، اگر ان کے گانے وغیرہ سننا نہیں چاہتے۔ مگر ہوتا ہی ہے، گانے لگا کر ناچ رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، پتنگ اڑا رہے ہیں۔ یہ مرضی ہے اپنی اپنی۔ قرآن نے یہی کہہ دیا، میں اللہ کا کلام ہوں، نبی محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا ہوں، تمہارے درمیان تحفہ بن کر آیا ہوں، چاہے تم پڑھو یا نہ پڑھو، سنو یا نہ سنو، سمجھو یا نہ سمجھو، تعظیم کرو یا نہ کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ میرا کام تم تک پہنچانا تھا، پہنچا دیا میں نے کہا۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ کافرون کی آخری آیت، لکم دینکم ولی دین۔ جب میدان محشر برپا ہوگا، قرآن سے بھی سوال ہوگا تو قرآن کہے گا مولا میں اس کے گھر تک پہنچا تھا، اس کے کمرے تک پہنچا تھا، مولا اس نے میری تعظیم نہیں کی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو وہاں جواب دینا ہوگا۔ میدان محشر کی جواب دہی کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ کا شوق ہے، جوانی کا شوق ہے، فلاں فلاں جو سوچ کر عمل کرتے ہیں کیجئے، لیکن میدان محشر میں رب کے حضور میں گواہی دینا ہے، رب کے حضور میں سب چیزیں حاضر کی جائے گی، وہاں جواب دینا ہے۔ وہاں جواب دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہوگا وہ آپ جانتے ہیں، میری خبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا میں جانتا ہوں، کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ لیکن میدان محشر کی رسوائی سے اگر بچنا ہے تو اس رہتی دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرے، ایسے کام کرے جس طرح ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے کیا۔ جیسے بھی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی واقعے کو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ چلے تھے تنہا، لیکن آپ اللہ کی عبادت میں مستغرق تھے، مصروف تھے، تو ایک سانپ کے ذریعے، بڑے سانپ کے ذریعے اللہ نے آپ کی مدد فرمائی۔ تو اے ایمان والو، اگر تم بھی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے ہو جاؤ تو ہر کام میں اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے، ہر کام میں اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے۔ اگر دنیا کو شامل کرو، دنیا کی عزت، دنیا کی واہ، دنیا کا شوق، سب کچھ پیدا کرو تو اپنی اپنی مرضی ہے۔ سکرات کے وقت کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک توفیق دے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتگان بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید